السلام علیکم. پروگرام دو رائے کے ساتھ میں ہوں اسد ریم خان اور میرا ساتھ دیں گے فصیح زکا. پروگرام کے پہلے حصے میں فاٹا اصلاحات پر بات کریں گے. ماضی میں اس موضوع پر بہت سے پروگرام پہلے بھی ہو چکے ہیں اور معاملہ ابھی بھی وہیں کا وہیں ہے. ایف سی آر کو کالا قانون تو کہا جا رہا ہے مگر پچھلے کئی برسوں سے اس کو ختم نہیں کیا جا سکا. فاٹا ریفارمز پر کمیٹیوں کے بے شمار اجلاس بھی ہو چکے ہیں مگر ابھی بھی اس کی حتمی طور پر منظوری نہیں ہو رہی. اب کل عمران خان نے حکومت کو اس تاخیر پر 48 گھنٹوں کا الٹیمیٹم بھی دیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس الٹیمیٹم کا وقت گزر جانے کے بعد تحریک انصاف کیا حکمت عملی اپنائے گی اور دوسری جانب حکومت کن سیاسی مصلحتوں کی وجہ سے اس میں تاخیری حربے اپنا رہی ہے، اس پر بھی بات کریں گے. اگلے حصے میں حلقہ بندیوں کے بل کے حوالے سے بات کریں گے. ریفارمز بل کی طرح یہ بل بھی تاخیر کا شکار ہے. جناب فصیح زکا صاحب، جب ہم فاٹا ریفارمز کی بات کرتے ہیں تو ساتھ میں اس حکومت کی میراث کی بھی بات کرتے ہیں اور اس میراث میں اسی لیے اب آنچ آ رہی ہیں کیونکہ آپ نے دو لوگوں کے کہنے پہ، اور یہ واقعی میں اس کے پیچھے کوئی بڑی سازش یا کوئی بڑی ڈیونچی کوڈ یا کوئی بیرونی طاقت نہیں ہے، دو لوگوں کے کہنے کی وجہ سے، یعنی محمود اچکزئی صاحب اور فضل الرحمان صاحب، آپ نے اس تمام پروسیس کو اس کی پہلے تاخیر کروائی اور پھر اس کے بعد لوگوں کو راضی کیا کہ نہیں ہم کچھ کریں گے. اب جو خوش آئین بات ہے عمران خان صاحب کے الٹیمیٹم پر ذرا بعد میں آئیں گے کہ حکومت نے خود پروگیٹو لیا اور وہ یہی کہہ رہی ہے کہ جی ہم اول تو ایف سی آر کسی نہ کسی طرح سے ختم کر دیں گے اور پھر اس کے بعد ہم فیزز میں اس کو شامل کریں گے خیبر پختونخوا کے ساتھ. تو میرے خیال سے اس سے بڑا شاید کوئی اسلحہ نہیں ہو سکتا. دیکھیں ابھی جو یہ پھر ریلیونٹ ہو گئی ہے وہ اس لیے کہ جو 48 آور ڈیڈ لائن دی ہے عمران خان نے. اب اس میں دو تین چیزیں، ایک یہ وہی آپ کی بات میرے خیال میں ایک گولڈن اپرچونٹی تھی. پی ایم ایل این نے ان کی جو کیلکولیشن تھی کہ مولانا فضل الرحمان اور اچکزئی صاحب کی وجہ سے جو نہیں چاہتے تھے کہ یہ انہوں نے روک دی. ایک لحاظ سے اگر آج کل آپ ڈی لمیٹیشن کا بل دیکھ لیں اور جو ان کی لیک آف سپورٹ ہے پی پی کی وجہ سے، تو اب وہ کام آ رہی ہے بیکاز جو ووٹس JUIS اور اچکزئی صاحب کے وہ ایکچولی یوزفل ہے پی ایم ایل این کے لیے. تو ایک جب ہم بھی سوچ رہے تھے وہ اس لحاظ سے کہ ڈو دا رائٹ تھنگ انہوں نے نہیں کیا، لیکن جو ورسٹ کیس سیناریو کے لیے آپ کو سپورٹ چاہیے ہوتی ہے، خاص کر ایک جہاں 2/3 میجورٹی بھی چاہیے ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس کیس میں وہ اب کام آیا. تو آپ کہہ رہے ہیں جو نقصان پہنچا تھا فاٹا کو وہ شاید حلقہ بندیوں کو فائدہ ہو جائے؟ نہیں، وہ تو ابھی بھی ان کو ایک مرحلہ پھر بھی آئی تھنک بغیر PPP یا آسانی سے ابھی بھی نہیں ہو سکتا. لیکن ٹھیک ہے، صرف یہ کہ وہ جو ایک مینٹل کیلکولیس ہوتی ہے کہ میں کیوں کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، بیکاز اس وقت جو ایک ریئر چیز پاکستان میں تھی کہ جو اپوزیشن، ٹریجری بینچز، گورنمنٹ سارے جو ہے نا وہ ایک ساتھ ہو گئے تھے اور صرف JUIS اور PKMAP کی وجہ سے JUIF سے اور PKMAP کی وجہ سے یہ نہیں ہوا. اب صرف یہ ہے کہ یہ جو مرجر ہے نا یہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ آپ کے 100 سال ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، یہ لوگ جو ہے وہ میرے خیال میں زیادہ تر پاکستانیوں کو پتہ بھی نہیں ہے اور وہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ آپ کی زندگی ایسی بھی ہو سکتی ہے کہ اگر آپ کے ہمسائے نے ڈاکہ مارا ہے آپ کا گھر گرا دیا جائے گا. بالکل صحیح، ٹھیک ہے نا، یعنی جو اس قانون کا کلیکٹیو رسپانسبلٹی کلاز ہے کہ جی ذمہ دار سب ہیں، اور یہ انگریزوں کے زمانے سے چلتا آ رہا ہے جب آپ تمام آفریدی قبیلے کو کہتے تھے اگر بازار میں کوئی چوری ہوئی ہو. اور ایک چیز ہم نے اب ماڈل ٹاؤن کا ڈسکس بھی کیا ہے پچھلے ہفتے، اور اگر آپ دیکھ لیں وہ جو اب آئی کانٹ پن پوائنٹ، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ وہ اس میں اینگر کیوں ہے. اینگر اس لیے کہ یہ حکومت کیسے کر سکتی ہے اپنے لوگوں کے ساتھ. اگر دا ریسٹ آف پاکستان کو اندازہ ہوتا کہ حکومت 100 سال سے کیا کرتی آ رہی ہے فاٹا میں، تو وہ میرے خیال میں شوق ہو جائیں گے. اس میں ٹی وی کوریج بھی اس لیے نہیں آتی کہ پھر آج کل میڈیا تو جانتی ہے، وہ تو کہتے ہیں یہ یہاں تو ہوتا ہی رہتا ہے ایسے، ٹھیک ہے نا. اس میں ایک اور بھی چیز ہے، ایک تو آپ نے اس کو کوریج سے بالکل ہی وہ کیا ہوا ہے، بلیک آؤٹ کیا ہوا ہے وہاں. تو وہاں بلیک آؤٹ نہیں کیا، چھوڑا بھی نہیں جاتا. جو آرمی کے کچھ ایریاز جہاں آپریشن ہے آپ نہیں جا سکتے. The only dependable source of information ہے وہ جو وہی ریلیز کرتے آتے ہیں. بالکل ٹھیک. لیکن
عجیب بات یہ ہے جناب کہ شروع میں نے کہا کہ چلیں اس حکومت کو تھوڑی سی یہ کریڈٹ دے دیتے ہیں، تو آپ نے کہا کہ نہیں ہے کیونکہ عمران خان نے الٹیمیٹم دیا تو تب یہ پھر سے ایک دم سے ریلیونٹ ہو گئے. سن لیتے ہیں کہ عمران خان صاحب کیا رہے ہیں. ہم منڈے کو دیکھیں گے، منڈے کے بعد ہم کال دیں گے سارے قبائلی علاقے کے لوگوں اور پختونخوا کے لوگوں کو اسلام آباد بلائیں گے اور ڈیمانڈ کریں گے. ان کا اب حق ہے کہ یہ ایک پختونخوا کا حصہ بن کے، جس کے اوپر مان چکی ہے اسمبلی، صرف فضل الرحمان اور اچکزئی کی وجہ سے یہ آگے نہیں بات بڑھ رہی. جناب اس میں کوئی ان کی بات غلط تو نہیں ہے. یہ کہنا جی اب ہم پھر سے اگر اس موڈ میں چلے جائیں احتجاج پہ احتجاج، وہ اور بات ہے. لیکن اگر قومی اسمبلی جس طرح آپ نے کہا وہ سب متفق ہو گئے تھے، سینٹ متفق ہو گئی تھی، تمام سیاسی جماعتیں متفق ہو گئی تھیں، تو چلیں اب اس سلسلے کا آغاز تو کریں. کہیں سے کمیٹی بن گئی، اس میں سرتاج عزیز کی سربراہی میں انہوں نے کچھ تجاویز بھی سامنے رکھ دیا آپ کے، اب ان تجاویز پر آپ عمل کریں. دیکھیں ایک تو یہ کہ ایٹ دس سٹیج پی ایم ایل این جو ہے وہ شاید ابھی بھی انضمام نہ کر سکے، بیکاز جب یہ چیز عروج پہ تھی اس وقت یہ ویک تھے، اب تو یہ بہت ہی ویک ہے. ٹھیک ہے نا. تو ان کے جو یہ دو پارٹنرز ہیں ان کے ذہنوں میں تو کوئی چینج نہیں آئی ابھی تک، جے یو آئی ایف اور پی کے ایم اے پی کا، تو انضمام ابھی بھی شاید نہ کر سکے. لیکن جو ان کا سٹاپ گیپ میجر ہے کہ ٹھیک ہے ایف سی آر اٹھا دیتے ہیں، یہ کر لیتے ہیں، کم از کم وہ کر لیں. بیکاز دوسرا میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ انضمام ہونا چاہیے، لیکن یہ جو احتجاج والا سین پی ٹی آئی نے کیا ہے یہ بھی بہت سینیکل موو ہے. ٹھیک ہے نا. یہ اگر آپ کو اسے پاس کروانا ہے، یہ لیجسلیٹیولی کروانا ہے، یہ پھر دھرنے سے نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. بیکاز اس میں یہ ہے کہ آپ کو اونرشپ بھی چاہیے. اگر آپ کو تو پتہ ہے اگر 18ویں ترمیم جب تھی اس کی جو براڈ بیسڈ اونرشپ تھی، ود ان 1-2 ایئرز مسائل تو آگے. ٹھیک ہے نا. بیکاز آپ نے بہت سے کچھ ڈیوالو کر دیا پروونسز کو، لیکن اونرشپ تھی تو آپ اس چیز کو آگے لے کے جائیں. اگر آپ یہ ایٹ دا بیک اینڈ آف پروٹیسٹ، ٹھیک ہے نا، آپ اسے منوا لیں کسی طرح، تو اس کی جو ریورسبلٹی کا امکان ہے نا وہ بہت بڑھ جاتا ہے. لیکن اکتوبر میں آپ کو یاد ہوگا پارلیمنٹ کے سامنے ان تمام جماعتوں نے احتجاج کیا تھا، اس کا پھر کچھ بھی نہیں بنا. اور ایک اور بھی چیز ہے، آپ نے کہا کہ جی پہلے یہ بڑے تگڑے ہوتے تھے تب بھی ان سے اس طرح کا بڑا جو ریفارم ہے وہ نہیں کیا جا رہا تھا. اب تو یہ مزید کمزور ہو گئے ہیں. اب پیناما ہو گیا، اقامہ ہو گیا، ماڈل ٹاؤن، حدیبیہ، کیا کچھ نہیں ہوا ان دا انٹرم. اب یہ بہت ان لائکلی ہے. لیکن اس میں کیا مسئلہ یہ نہیں ہے، ابھی ہم نے کل شہباز شریف صاحب جو خوشی کا اظہار کر رہے تھے کہ جی جزاک اللہ جی وہ فیصلہ بھی آ گیا، اور اگلے دن تمام سول سائٹس پہ پھر سے کام شروع ہو گیا کہ اورنج لائن جو بھی جس طرح بھی ہے اب کیونکہ بحال ہو گئی ہے تو اب اس کی ہم صحیح طرح اس کو تعمیر کر سکتے ہیں. لیکن اب جب آپ آپ اس کو بھی لے لیں، بجلی کو لے لیں، بجلی کا بحران آپ لے لیں. آپ نے جو اتنے زیادہ وسائل لگائے انفراسٹرکچر بلڈنگ میں، کسی نہ کسی طرح سے آپ لوڈ شیڈنگ میں جو اتنا بڑا یہ ڈیفیسٹ بڑھتا جا رہا ہے اس کو پورا کرنے میں جب آپ ترجیح کو اپناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی یہ ہم نے کرنا ہے تو آپ کر تو لیتے ہیں. نہیں وہ تو ہے. ادھر کیا حکومت تھوڑی سی آپ کے حساب سے کاہل نہیں ہو رہی؟ نہیں ایبسلیوٹلی ہسٹورک اپرچونٹی جو تھی وہ تو انہوں نے چھوڑ دیا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی بھی اگر نیت کریں تو یہ تو بہت کچھ کر جاتے ہیں، تو یہ فاٹا کی طرف کیوں نہیں کر سکتے؟ بیکاز ابھی بھی آپ کو پتہ ہے کہ جو ڈیلیمیٹیشن بل ہے، دو چیزیں جو اسینشل ہیں ان کے لیے، جو ان کے یہ دو ٹربل سپاٹ ایلائز ہے نا، ٹھیک ہے، یہ تو نہیں بدلے. اچھا. اور نہ یہ کوئی بہت زیادہ تگڑے ہو گئے ہیں پچھلے 2 ماہ میں. ٹھیک ہے نا. تو وہ جو ایکویشن ہے وہ برابر نہیں ہو رہا. اس رشتے کی بات کریں گے اگلے حصے میں، رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دورہ. اس حصے میں حلقہ بندیوں کے بل کے حوالے سے بات کریں گے. فاٹا ریفارمز بل کی طرح یہ بل بھی تاخیر کا شکار ہے. پیپلز پارٹی کے سینیٹرز آنے والے دنوں میں سینٹ کے اجلاس میں اس بل پر ووٹنگ کے لیے ابھی بھی سنجیدہ دکھائی نہیں دے رہے، اور حکومت کی کوشش ہے کہ پیپلز پارٹی کے علاوہ باقی سیاسی جماعتوں کے سینیٹر سے مل کر 2/3 اکثریت کو پورا کر کے اس بل کو جلد از جلد سینٹ سے پاس کروایا جا سکے. اب اس بل میں مزید تاخیر کی وجہ سے انتخابات میں ہونے والی تاخیر اس سسٹم اور حکومت کے لیے کتنا نقصان دہ ہے، اور پیپلز پارٹی کی طرف سے اس تاخیر کے پیچھے اصل عوامل ہیں کیا،
ان پر بھی بات کریں گے. پاکستان پیپلز پارٹی جناب سندھ حکومت میں اتنی دیر سے کسی کو حکومت نہیں کرنے دینی, خود حکومت کرتے نہیں ہیں, اب کہہ رہے ہیں جی کسی طرح سے حلقہ بندیوں کے بل میں بھی ہم ہاتھ مار لیں. ٹھیک, لیکن آپ کو پتہ ہوگا جناب فضیل زکا صاحب کہ بابر اعوان صاحب کے جانے کے بعد سے آپ کو وہ پاکستان تحریک انصاف چلے گئے. جی بابر اعوان صاحب بیسٹ اینڈ دا برائٹسٹ چلے جاتے ہیں, بیسٹ اینڈ دا برائٹسٹ چلے جاتے ہیں پاکستان تحریک انصاف, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اب 27 سے 26 پاکستان پیپلز پارٹی کی نشستیں رہ گئیں, یعنی اب مسلم لیگ نواز کی اکثریت ہو گئی ہے. لیکن اس اکثریت کو سامنے بھی رکھتے ہوئے مسلم لیگ نواز صبح سے شام لابینگ کر رہی ہے. جماعت اسلامی نے کہا ہے کہ وہ ان کے ساتھ ہیں, کہا یہ جا رہا ہے جو افواہیں ہیں. جے آئی نے کہا کہ جی ہم آپ کے ساتھ ہیں, جے یو آئی ایف تو پہلے سے ان کے ساتھ تھی. دوستی سمیع الحق سے کریں گے تو یہ تو ہوگا. ٹھیک ہے چلیں, یہ ہاں you will chalk that up to سمیع الحق صاحب, جن کی بائی دا وے کوئی نشستیں نہیں ہیں, اور اچکزئی صاحب آبویسلی پختونخوا ملی عوامی پارٹی. جو دلچسپ بات ہے وہ یہ ہے کہ عوامی نیشنل پارٹی, یہ سردار سکندر صاحب کی رپورٹ ہے, انہوں نے کہا کہ جی ہم بھی شاید آپ کے ساتھ ہیں, اور پاکستان تحریک انصاف کے کچھ سینیٹروں نے بھی کہا کہ ہم شاید ساتھ دے دیں آپ کا. لیکن یہ دس از دا پازیٹیو پروجیکشن. دوسری طرف جو منفی اپروچ ہے اس پہ شاید آپ کو حیرت ہو کہ مسلم لیگ نواز میں بھی دھڑے پڑ گئے, اور کچھ دیر سے دھڑے پڑ رہے ہیں, اور کچھ سینیٹرز اس چیز کی منتظر ہیں کہ ہم کب ہٹ جائیں. اب تو وہ تو 1-2 ووٹس ریسنٹلی ہوئے ہیں جن میں لوگ ڈنٹ شو اپ اپنے ووٹ ڈالنے کے لیے, ٹھیک ہے نا, تو وہ تو افیکٹولی آپ نے پارٹی کو خراب کیا. اور میرے خیال میں کوئی ایسا کچھ بھی نہیں ہوا پچھلے 2 ماہ میں کہ جو ڈویژنز تھی پارٹی میں وہ ذرا بہتر ہو جائے. لیکن اس میں 2-3 چیزیں, ایک تو اے این پی صحیح کر رہی ہے بالکل, بیکاز یہ جو ڈی لمیٹیشن کے پروسیس ہے اس سے کے پی کا فائدہ ہے, اسے سیٹس بڑھ جائیں گی, ریپریزنٹیشن جو کے پی کی ہے, یہ رسپانسبلٹی پی ٹی آئی کی بھی بنتی ہے کہ یہ اسے سپورٹ کرے. ڈی لمیٹیشن بل جو ہے یہ فنڈامنٹلی میرے خیال میں سیاست سے الگ چیز ہے, ٹھیک ہے نا, اور یہ سب اسی پہ اب سیاست کر رہے ہیں. خاص کر پی 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 کا جو سٹانس ہے وہ سب سے ڈس اپوائنٹنگ ہے. وہ اگر آپ کو یاد ہے ہم نے ایک چیز آف سکرین ایک دفعہ ڈسکس کی تھی, آپ نے کہا پی 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 نے تو فیض آباد میں اچھا رول کیا, میں نے کہا نہیں کوئی فائدہ نہیں جب آپ ڈی لمیٹیشن میں یہ گیم کھیل رہے ہوتے ہو, ٹھیک ہے نا, بیکاز فنڈامنٹل فیض آباد سے ڈر کیا تھا کہ پتہ نہیں وائلنس ہو جائے گی, الیکشن کیسے, یا کوئی اور فورس آ جائے گی, ٹھیک ہے نا. لیکن یہ سب کچھ انکیپسولیٹ ہے ڈی لمیٹیشن بل میں, بیکاز ایک کنفیوژن ہے. ہم آج بھی یہ الیکشنز پرانے سینسس پہ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور اس میں کلیئرٹی نہیں ہے کہ شاید کورٹ اسے اجازت دے یا نہ دے, تو یہ تو ایک بہت بڑا کوشچن مارک بن گیا. یہ ڈی لمیٹیشن بل بہت امپورٹنٹ ہو گیا. اب دوسرا یہ ہے کہ پی 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 کو اس سے کیا حاصل ہوگا, جی وہ اتنا کلیئر نہیں ہے. میں دیکھ رہا تھا کہ ایک ایکسپریس ٹریبیون کے آرٹیکل میں تھا کہ شاید ان کو چیئرمین سینٹ شپ چاہیے, ٹھیک ہے نا, ایک خاص کلوز رشتہ دار آف زرداری صاحب کا اشارہ وہ فریال تالپور صاحبہ کی طرف ہے. بالکل. سو آئی ڈونٹ نو اف دس از ٹرو, ٹھیک ہے نا, بیکاز یہ اگر سچ ہو تو یہ تو بہت ہی نیرو وہ ہوگا. اور سیکنڈلی یہ ہے کہ یہ تو پھر ود ان 4-5 months آپ الیکشنز ہو جائیں, اس کے بعد آپ اپ ٹرن بھی اسے کر سکتے ہیں. کہنے میں کیا ہے جائے, آخر کار صرف نیشنل ٹیلی ویژن پہ, نیشنل ٹیلی ویژن ہے. خیر اینی ہاؤ, اس لیے تو میں سورس کوٹ کر رہا ہوں, میں نے اتنا سنا نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن جتنا جلدی یہ سالو ہو اس میں, یا اگر جس طرح سے پی ٹی آئی لیڈ لے رہی ہے فاٹا کے انضمام پہ, یہ ڈی لمیٹیشن بل پہ کر دیں. لیکن یہاں پی ایم ایل این بھی لیڈ لے رہی ہے حلقہ بندیوں کے حوالے سے. نہیں تو پی ایم ایل این کا ایک لحاظ سے ایک اچھا رول یہ ہے کہ جو اس میں سب سے بڑی کنٹروورسی کیا ہوگی کہ جو ریپریزنٹیشن پنجاب کی ہے وہ تو کم ہو رہی ہے, ٹوٹل نمبر آف سیٹس, وہ انہوں نے کہہ دیا کہ بس ٹھیک ہے آپ اپنا کام شروع کریں, جو ہماری سیٹس کم ہو رہے ہیں. یہ بھی اگین ایک گولڈن اپرچونٹی ہے. اس میں جہاں تعریف بھی بنتی ہے, کیونکہ اس شو پہ نواز لیگ کی بے تحاشا تنقید ہوتی ہے. این ایف سی ایوارڈ آپ کو یاد ہوگا آصف علی زرداری صاحب کے دور میں, تب پنجاب حکومت نے خود راضی ہو کے کہا کہ ٹھیک ہے ہمارا چاہے شیئر کم بھی ہو رہے ہوں اور چھوٹے صوبوں کو اگر پروپورشن سے زیادہ بھی وسائل مل رہے ہوں, ہم اس پہ پھر بھی اس کو تسلیم کر لیتے ہیں, ہم راضی ہیں, کیونکہ اس طرح ہونا چاہیے, فیڈریشن کی بہتری میں ہے.
بالکل. تو ادھر بھی شاید وہ میچورٹی ان کو اپنانی چاہیے حلقہ بندیوں کے حوالے سے. اور راجہ ظفر الحق صاحب پسی بھائی انہوں نے یہی کہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے متعلق کہ جی یہ اس قانون سازی کے خلاف ہیں اور یہ قوم کو نقصان پہنچا رہے ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ مسلم لیگ نواز کوئی بیک ڈور ڈیل نہیں کرتی کسی کے ساتھ بھی, ان کے پاس سینٹ میں سپورٹ بہت ہے. تو یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی جماعت میں ہی دھڑے پڑ گئے, یہ غلط کہہ رہے ہیں. نہیں, سپورٹ تو ان کے پاس ہے. اگر یہ بل سمپل میجورٹی بل ہوتی یہ تو ایسے آسانی سے یہ پاس ہو جاتا, ٹھیک ہے نا. 2/3 کا بھی ان کا وہ ہے کلوز 19-20 والا سین ہے, لیکن 19-20 از ناٹ 20-20, ٹھیک ہے نا. تو اب اس میں ذرا ان کو مسئلہ پڑ رہا ہے. لیکن یہی بات دیکھیں NFC ایوارڈ میں بھی, بیکاز ایک چیز جو 80s کے اور 90s کے PMLN تھی, ایک جو کرٹیسزم تھا کہ ابھی بھی پنجاب ڈومینیٹڈ پارٹی ہے لیکن پہلے وہ ملک کو بھی پنجاب کے لینس سے بہت ایکسکلوسیولی ہاں, ٹھیک ہے نا. اب جو یہ NFSC کیس ہو اسپیشلی ڈیلیمیٹیشن بل کا, تو اگر یہ اب سالو ہو سکتا ہے. اب جب ہم کہہ رہے تھے کہ ہم تو یہ مانتے ہیں کہ جو ہسٹورک اپرچونٹی تھی فاٹا کے انضمام کا, یہ کھو گئے. لیکن ابھی جو آئی تھنک PTI شوڈ کم فارورڈ, ٹھیک ہے, PPP ڈیفینیٹلی. اور اس میں اگر بیک روم ڈیلز کی بات ہوتی ہے, اگر آپ کو کرنا ہے فرحت اللہ بابر کو آپ چیئرمین سینٹ بنا دیں, ٹھیک ہے نا, یا جو آپ کے ایگزسٹنگ ہے کوئی ایسے نام جو آپ کو پتہ ہے. بیکاز پچھلی 3-4 سال میں ہماری سینٹ میں جو ڈسکشنز ہو رہی ہے I have to say بہت ہائی کوالٹی ہو رہی ہے, اور ان میں فرحت اللہ بابر صاحب کا بہت بڑا کردار ہے, بہت بڑا کردار ہے, ٹھیک ہے نا. تو جو ہمارا ایک لحاظ سے جو پولرائزیشن, ہم تو لڑ پڑتے ہیں نیشنل اسمبلی میں, ٹھیک ہے نا, اور سینٹ میں ایک تھوڑا سا ایک رکھ رکھاؤ, ایک لحاظ ہے, اور ایک میرے خیال میں نیشنل ایشوز کا بہتر انڈرسٹینڈنگ, اور اس کی کمپوزیشن بھی ایسی ہے. لیکن آ رہے ہیں کہ جی فریال تالپور صاحبہ بنے, ٹھیک, رپورٹڈلی بنا لیتے ہیں 3 ماہ کے لیے, صرف 3 ماہ کے لیے. لیکن اگلے حصے میں یہ بات کر لیتے ہیں کہ آخر کار پاکستان پیپلز پارٹی کے وہ خدشات ہیں کون سے جو کسی کو سمجھ نہیں آ رہے. ٹھیک ہے, وہ اگلے حصے میں بات کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو دو رائے. حلقہ بندیوں کے متعلق قانون سازی میں بڑھتے ہوئے مسائل پر بات ہو رہی تھی. جناب فضیل زکا صاحب, جب پاکستان پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ جی ہمارے کچھ خدشات ہیں ان کو دور کریں, تو وہ کہنا کیا چاہ رہے ہوتے ہیں؟ کیونکہ ابھی تک آئی تھنک کوئی انہوں نے تعمیری اقدامات کی بات نہیں کی, کسی لائے عمل کی بات نہیں کی, کوئی خاص طرح کے مسائل کی بات نہیں کی. دو بڑے پاسبلٹی جی. ایک, اگر جو ہمارے مردم شماری تھی, اگر اس میں یہ دکھائی دے گئی تھی کہ کراچی اور حیدرآباد کا پاپولیشن ڈبل ٹرپل ہو گیا ہے, ٹھیک ہے نا, اور سندھ سے سارے لوگ یہاں گئے, تو پھر ان کا جینیونلی کچھ بنتا کہ ہمارے تو سارے سیٹس ہی یہ سندھ سے آتے ہیں. اب تو ہم ریجنل پارٹی بھی نہیں, ٹھیک ہے نا, اب تو ہم جونیئر پارٹی MQM کے بن جائیں گے, ٹھیک ہے, یہ ہوا نہیں. اچھا, ٹھیک ہے نا, تو یہ کیس بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے. اب اگر وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو یہ سارے ویریفیکیشن کرنا ہے بلاکس کا کہ کیا یہ مردم شماری صحیح ہو, یہ ٹھیک ہے, لیکن یہ کوئی ایسے سٹمبلنگ بلاک نہیں ہے جو اس میں تو MQM مان گئی ہے, ٹھیک ہے نا. دوسرا یہ ہے, اور یہ پروبیبلی وہ ہے کہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم پنجاب آج بھی جیت سکتے ہیں. صرف آپ نے اسکوبی ڈو دیکھا ہے؟ میں نے دیکھا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس میں جب کبھی کوئی ایول پرسن ہوتا ہے نا, تو وہ کہتا ہے دیس میڈلنگ کڈز, ٹھیک ہے. تو اس میں شیگی اور فریڈ ہوتے ہیں, تو وہ یہ نواز اور شہباز ہیں, یہ دو ہم آؤٹ کر دیں تو پھر میدان کھل گیا, پھر ہم جیت لیں گے. یہ ان کو اندازہ نہیں ہے کہ جو سیکنڈ فورس ہے وہ PTI ہے, ٹھیک ہے نا. شاید ان کا کچھ علاقوں میں کوئی سپیس بن جائے, لیکن جب تک یہ جو ایسینشل مسئلہ اس پارٹی میں جو اب وہ ہے کہ زرداری اب اس پارٹی کو آگے نہیں لے کے جا سکتا, جب تک یہ ایک نیو فیس یا بلاول کو ہینڈ اوور نہیں ہوتا یا کوئی اور آ جائے, ٹھیک ہے نا. میرے خیال میں اس کے فارچنز جو ہے نا وہ یہی رہیں گے کہ سندھ والے رہیں گے شاید 1 یا 2 الیکشنز اور کے لیے, ٹھیک ہے. تو یہ جو اگر یہ ان کا بیک اینڈ تھنکنگ ہے نا, تو ان کا میتھس بہت کمزور ہے, ٹھیک ہے نا, کہ یہ اتنا بڑا ایکشن لینا. بیکاز اس میں جو ڈر کیا ہے, ڈر آج یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ
بڑے اپرچونسٹک چیزیں آ رہی ہیں, ٹھیک ہے نا, کہ ماڈل ٹاؤن بھی ایک دم سے آ گیا, ٹھیک ہے نا, یہ آ گیا, یہ آ آپ ان کو اپرچونسٹک کہتے ہیں, یہ رپورٹیں کبھی نمایاں ہوئی نہیں شروع میں, آپ اچھا چلیں خیر بڑے عرصے سے لکھے گئی تھی لیکن آ گئی ہیں, چلیں ٹھیک ہے. لیکن مائی پوائنٹ از کہ ڈر تو ہے کہ الیکشنز مینیج ہونے والے ہیں, ڈیلے ہونے والے ہیں, یہ سب کچھ. تو اگر آپ کا پوٹینشیل بینیفٹ یہ ہے کہ یہ دونوں بھائی اگر ہم کسی طرح سے نکال کے ہم اس میں آ جائیں گے, اور وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا اتنا بڑا موڈ نہیں ہے, بیکاز آج کل لیفٹ رائٹ اینڈ سینٹر شادی خانہ کھلا ہے, ٹھیک ہے نا, جو بھی ارے اسٹیبلشمنٹ, آپ ہمیں ٹرائی گئے, جمالی صاحب آ گئے, جو ہم جس کا ہم نے 5 سال کا نام بھی نہیں سنا وہ بھی آ گئے, ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے, تو آئی تھنک اٹس اے فولش اسٹریٹجی. لیکن جب آپ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے ان دو بھائیوں کو آؤٹ کرنا ہے, اب اس میں حلقہ بندیوں کا جو قانون ہے وہ تو سب کے فائدے میں ہے, ان دا ویری لانگ رن وہ تو پاکستان پیپلز پارٹی کے بھی فائدے میں بھی ہے, تو اس میں ان کو کس طرح نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ بیکاز یہ ایک چیز ہے کہ پیپل ایکٹنگ اگینسٹ دیئر اون انٹرسٹ بہت آسان کام ہے. پیپل ڈو اٹ آل دا ٹائم. لوگ ٹرمپ کو بھی ووٹ دیتے ہیں, مودی کو بھی ووٹ دیتے ہیں, آصف زرداری صاحب طاہر القادری صاحب کے ساتھ بیٹھ بھی جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ایک فضا بن جاتی ہے شارٹ سائٹڈنس کا, ٹھیک ہے نا, یہ ایک سیاسی اسموگ ہے, ٹھیک ہے نا, اور یہ پھیل گیا, اور دہلی سے بھی زیادہ, بیجنگ سے بھی زیادہ ہے, ٹھیک ہے نا. تو کم از کم یہ جو ڈی لمیٹیشن ہے میرے خیال میں جو بھی ان کی اسٹریٹجی ہے, اگر یہ دیکھیں گریونسز جو پی 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 کی ہے وہ تو کافی کچھ لیجٹمیٹ ہے, ٹھیک ہے نا. نواز شریف نے تھوڑا کم کیا ہے ان کے ساتھ, ٹھیک ہے, میمو گیٹ میں اور سب کچھ, لیکن پھر اگین چوز یور بیٹل, چوز یور ارینا, یہ جو پرٹیکولر ڈی لمیٹیشن ہے وہی آپ کی بات کہ یہ اگر ہم نے سالو نہیں کیا, آؤٹ آف آل دا تھنگز دیٹ وی سے کہ یہ کنسپریسی ہے, یہ ہے, یا یہ جو بندہ سینیکل ہے, یہ تو ملک کو بھی بیچ دے گا اگر صرف اپنے آپ کو آگے لیکن ڈی لمیٹیشن کا ایک جینیول کرائسس کانسٹیٹیوشنلی یہ سب کچھ بن سکتا ہے. لیکن اب اگر ہم اس کو ریئلسٹکلی دیکھ لیں, کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اچھی خاصی اس میں رکاوٹیں ڈال دی ہیں, اگر خدا نہ کرے پاکستان مسلم لیگ نواز اس چیز میں ناکام ہو جائے, کیونکہ جناب بات تو وہ کرتے ہیں ہمیشہ بڑی بڑی لابیئنگ کی, لیکن آپ نے جس طرح دیکھ لیا جب انہوں نے اپنے الیکشن ریفارمز بل کو پاس کرنے کی بھی کوشش کی تھی, جس پہ پھر اتنی بڑی کانٹروورسی بھی اٹھی تھی, تو اس میں بھی 180 نشستوں ہونے کے باوجود ان کو صرف 160 ملی تھی. تو اس میں ان کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی اس میں اگر تمام سینیٹر اس میں آپ کی امید جو آپ نے لگائی ہوئی ہے کہ جی ہمارے 27 کے 27 سینیٹر ملک میں بھی ہوں گے, کوئی بہانہ بھی نہیں کریں گے, اور متحد ہو کے یہ سارا میکسیمم وہ ووٹ ڈالیں گے, یہ شاید بہت ہی آپ کی خوش فہمی ہے. نہیں بالکل, یہ تو ابھی ان کا ڈر تو یہی ہے کہ دیکھ بائی دا نمبرز تو شاید یہ کر لے 2/3 کا, ٹھیک ہے نا, لیکن وہی ہے کہ امی سے نوٹ آ جائے گا, بچہ آج بیمار ہے وہ ووٹ نہیں دے سکے گا, ٹھیک ہے, اور انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ ہوا ہے. لیکن اگین آئی تھنک کہ پی ایم ایل این کا بھی کیس یہی ہے کہ آپ کو تو یا تو آپ اگر پی ٹی آئی کے کچھ سینیٹر نظر آ رہا ہے کہ یہ قوم کے لیے ٹھیک جائے, پی ٹی آئی کے سینیٹر کو قوم کے لیے اچھی بات نظر آنا اور پی ٹی آئی کی پارٹی کو قوم کے لیے اچھی بات نظر, یہ دو فرق چیزیں ہیں, ٹھیک ہے نا. تو یا تو ان سے بات کر لیں کہ ٹھیک ہے اس چیز پہ تو کم از کم. ایک اور چیز میں سمجھتا ہوں کہ ایک لوگ کہہ رہے ہیں ارلی الیکشنز, پی ایم ایل این کو بس کہہ دینا چاہیے کہ کیئر ٹیکرز اینڈ آف مارچ میں آنا چاہیے, ٹھیک ہے, جون تک نہ کریں. ان اینی کیس یہ جو اپرچونزم ہے, یہ جو ہماری اسٹریٹ پروٹیسٹ, یہ ملک کے لیے اچھے نہیں ہے. تو اس میں ان کا اپنا کام بھی نکل جائے گا, اور جو تھوڑا بہت ڈیمانڈ ہے کہ ٹھیک ہے 60 دن مائنس شریف برادران. لیکن یہ بات کافی دلچسپ ہے کہ حلقہ بندیوں کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف اب مسلم لیگ نواز کے قریب شاید آ رہی ہو, اور ایک دن بعد جب سعد رفیق صاحب نے کہا کہ ایک ایسی سیاسی جماعت ہے جو شیطان سے بھی اتحاد کر سکتی ہے, تو آئی تھنک دیٹس انٹرسٹنگ کانٹیکسٹ. نہیں, وہ تو آپ پاکستان کے ہر سیاسی پارٹی, ایکچولی ہر ادارے, اینی بڈی کی بات کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. ہمارے جو ان نیچرل بیڈ فیلز ہیں, جو آج کل اس کا بیسٹ ایگزامپل ہے نا, جو مشرف کا اتحاد تھا, ٹھیک ہے, مشرف کا جو 20 پارٹیز جن میں آدھے کہتے ہیں اس نے تو ہم سے فیس بک ریکویسٹ بھی نہیں کی, ٹھیک ہے نا, پتہ نہیں کہاں سے ہمیں, اور وہ ہیں بھی فیس بک بیس. ہاں, اور اس میں ایکسٹریمسٹ آرگنائزیشنز جو کچھ بھی ہم کہتے ہیں اور جائز کہتے ہیں مشرف کے بارے میں,
ٹھیک ہے نا, اپنے کم از کم پرسنل اس سے وہ ایک ایکسٹریم, وہ بھی آج کل اتنا ڈیسپریٹ ہو گیا کہ وہ آج کل کہہ رہے ہیں کہ فلانا اگر صرف مجھے جان لیں تو میں اس کا بیسٹ فرینڈ بنتا ہوں. لیکن یہ بھی خوبصورت اتحاد ہوتی ہے جس میں ہیومن رائٹس پارٹی ایک طرف ہوتی ہے اور سنی تحریک دوسری طرف ہوتی ہے. اگلے حصے میں بات کریں گے ایک اور سنجیدہ اتحاد سعودی عرب اور اسرائیل پہ جو تنقید ہو رہی ہے ایران کی طرف سے, بین الاقوامی معاملات کی بات کریں گے. رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دورہ. آخر میں فلسطین اسرائیل والے معاملے پر بات کریں گے. ایران نے سعودی عرب کو دوستی کی پیشکش کی ہے, مگر اس شرط پر کہ اگر وہ اسرائیل سے اپنے ہر قسم کے تعلقات منقطع کر لیں تو امریکہ سے دن بدن بڑھتے روابط کی وجہ سے کیا سعودی عرب اس پیشکش کو سنجیدہ لے گا یا نہیں, اور اسرائیل کے پورے ہوتے مقاصد کے پیچھے عرب ممالک کی آپس کی خلش کتنی کار فرما ہے, اس پر بھی بات کریں گے. جناب, اب اتحاد تو نہیں والا ان تمام ممالک میں. سعودی عرب قطر سے لڑا ہوا ہے, سعودی عرب باقی اپنے ساتھیوں سے لڑا ہوا ہے, ایران سعودی عرب سے لڑا ہوا ہے, تو یہ جو آپ کے اتنے بڑے بڑے بوائز ہیں قطر ناٹ وتھ اسٹینڈنگ, یہ کیا کریں گے جناب؟ بیچ میں اسرائیل آ گیا. دیکھتے ایک تو نمبر ون یہ کہ یہ جو ایران کا آفر ہے کہیں سے بھی سیریس آفر نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. یہ تو صرف ان کو گندا کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ اگر آپ اسرائیل کی دوستی چھوڑ لیں تو ہم دوست بن جاتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ سچ ہوتا اگر سعودی اور ایران کی جو دشمنی ہے نا وہ اسرائیل کی دوستی پہ شروع ہوئی, ٹھیک ہے, کہیں سے بھی یہ مسئلہ نہیں تھا. ہسٹوریکلی تو یہ دونوں خلاف ہے. یہ تو ابھی پچھلے جب سے یہ آئسس اور یہ مسائل شروع ہوئے, ٹھیک ہے نا, تھوڑا بہت یہ قریب آئے ہیں سعودی اور انٹیلیجنس شیئرنگ جو اسرائیل کی ہوتی ہے. لیکن جو ان کی دوسری شرط تھی ایران کی, وہ تھی کہ جو بے درد بمباری آپ کر رہے ہیں یمن میں وہ روک دیں. اس پہ یہ شاید کہنا چاہیے, ہم نے بے تحاشا تنقید کی ہے جو سعودی عرب کاروائی کر رہا ہے یمن میں. ادھر آپ نے ایک ایسی سچویشن پیدا کر دی ہے کہ کوئی انسانیت پسند آدمی اس کو دیکھ کے کوئی اچھی بات نہیں کر سکتا. آپ نے اس میں ریڈ کراس پہ بھی بمباری ہوئی ہے, اس میں اسکولوں پر بمباری ہوئی ہے, آپ نے ایک ہیومینیٹیرین ڈیزاسٹر وہاں کھڑا کر دیا ہے. لیکن جب ابتدا ہوا تھا اس تمام کانفلکٹ کا, وہ ہوا تھا جب ایران ہوتھی باغیوں کو بار بار فنڈ کر کے ان کو بھیج رہی تھی یمن کے مرکز کو گرانے, جس میں وہ کامیاب بھی ہو گئے. ٹھیک, انہوں نے وہاں دارالحکومت بھی سنبھال لی. تو ایران جب اس طرح کی باتیں کرتا ہے تو جس طرح آپ نے کہا اکثر وہ سیریس نہیں ہوتے. ہاں, یہ تو بس ویسے ہی دونوں اطراف کہیں سے بھی یہ سیریس آفر نہیں تھی کہ ہم دونوں جو ہمارے 20-30 سالہ مسئلہ ہے یہ ایسے ختم ہو جائے گا, ٹھیک ہے نا. اور اسینشلی یہ جب آپ کو پتہ لگتا ہے کہ اگر کوئی سیریس ہو, جب وہ آفر اگر اس کی فریمنگ ایسی ہو کہ وہ آفر کی جس نوعیت کا آفر ہو وہ انسلٹنگ ہو نا, تو وہ کہیں سے دوسرے نہیں مانے گا, سنجیدہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. لیکن اس میں جب آپ اسرائیل کی بات کرتے ہیں, دیکھیں اس کی ایک خاص طرح کی وہ کنٹروورسی ہوتی ہے. جب آپ پہلے کہتے تھے یاسر عرفات کو کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ تمام مسلم ممالک کو کہتے تھے کہ جی ایک یکجہت ہو جائیں. سعودی عرب اس میں لیڈ لیتا تھا, چاہے وہ شاہ فیصل کے وقت ہی لیڈ لیتا تھا, اس کے بعد سے نہیں. لیکن ان کی ایک قسم کی تو تاریخ ہے. حماس کو انہوں نے کافی دیر تک فنڈ کیا. اب ویسے یہ اور بات ہے کہ حماس اب ایران سے قریب ہوتا جا رہا ہے. لیکن یہ جو صورتحال بن گئی ہے کہ آپ نے اسی چینل کا جناب جو سسٹر پیپر ہے, انہوں نے کہا کہ سعودی عرب کا جو ری ایکشن تھا جب ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ بیت المقدس کو اسرائیل کا دارالحکومت ہونا چاہیے, وہ کوریوگراف تھا. یعنی یہ ایک بین الاقوامی مکمکا تھا. تو یہ بہت ہی تشویشناک صورتحال بن گئی. یہ تو ہم کل بھی بات کر رہے تھے کہ اگر یہ شاید 10 سال پہلے ہوتا اور انہوں نے کی ہوتی, ٹھیک ہے نا, آپ ایک جب وہ کہتے ہیں کہ مڈل ایسٹ میں آگ لگ جائے گی, ٹھیک ہے نا, تو وہ شاید 10 سال پہلے ہو سکتا تھا. ٹھیک ہے. آج جو ہے سب فنڈامنٹلی سیکیورٹی وجہ سے, اور یہ سارا آئسس اور یہ پھر ایران کا جو ہے, تو اس لحاظ سے آپ نہیں دیکھ رہے کہ کوئی اتنی بڑی
کوئی چینج آئی ہو یا کوئی بہت بڑا ریئیکشن آ رہا ہو. اور ابھی اگین اگر ایران اور سعودی کے درمیان تھوڑا بہت ریپروچمنٹ ہونا چاہیے. دیکھیں ایک تو ایک ایگزسٹینشیل ایشو ہے, ٹھیک ہے نا, وہ یہ ہے کہ ایران بھی اپنے آپ کو لیڈر آف دا مسلم ورلڈ سمجھتی ہے. جی ٹھیک ہے نا, وہ تو ہم بھی سمجھتے ہیں, وہ تو خیر ہم بھی اس میں امیدوار ہیں, ہم تو ہیں ہی, اچھا ہم تو ہیں ہی ہیں, ہاں ٹھیک ہے نا. ہم نے اپنے بہت ساروں ٹھیکوں میں یہ بھی ایک لیا ہے, ٹھیک ہے نا, لیکن وہ بھی سمجھتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور پھر اس کے بعد جو مسئلہ ہے کہ ایران نے اپنا جو ایک ڈیموکریٹک سٹرکچر رکھا ہے, جو ایران نے, ہاں خیر بائی نیم, ٹھیک ہے نا, ان کی بھی ایک اسٹیبلشمنٹ ہے, جو جیسے سعودی نے ٹرمپ کو ایک مکمکا والا ریئیکشن دیا, ان کا بھی پارلیمنٹ وہی ہے. آ جاتے ہیں, خیر ہے, بول لیتے ہیں, ٹھیک ہے, اینڈ میں وہی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہی کرے گی. ٹھیک ہے. اور جب تک یہ مسائل نہیں حل ہوتے, لیکن ایک بات ہے کہ دونوں ممالک جو ہے ایک دفعہ پھر فیول کر رہے ہیں. آپ نے دیکھ لیا ہے کہ مڈل ایسٹ, اسے سیریا, یہ جو اور ممالک ہیں, یہ جو آئسس کیوں ایک لحاظ سے گرو کیا ہے. ایک تو جو سٹیٹس کلیپس کر گئے, وہ تو لالسنس میں ایسی گروپس نکل کے آتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ جب سٹیٹ کلیپس کرتے ہیں تو فورن فنڈنگ فار فورن فائٹرز یا فار ڈومیسٹک گروپس وہ ایسی بڑھ جاتی ہے کہ وہ پھر پراکسی وارز جو بدلے شاید دو ممالک نے ایک دوسرے سے لینے, لیکن ڈائریکٹ نہیں کر سکتے. لیکن وہ جناب ناٹ ٹو ڈگ ٹو ڈیپ, جب بشار الاسد کی حکومت صحیح طرح خطرے میں تھی تو آپ کو یاد ہوگا جب تمام پریزنس پر بھی بمباری ہو رہی تھی تو شام کی حکومت اس چیز میں ملوث تھی کہ ان تمام آئیسس کے جو فائٹر ہیں ان کو چھڑوایا جائے, بس تاکہ جو اٹینشن ہے وہ ان تمام باغیوں سے جو بشار اسد کے حقیقی دشمن تھے ان سے ہٹ جائے اور آئیسس پہ آ جائے. پھر ملک بھی ان کا اسی تین حصوں میں بٹ گیا, لیکن آخر کار بشار الاسد ایران اور روس کی حمایت کیونکہ اس کے ساتھ تھی, بچ گیا. نہیں وہ تو ہے, وہ تو لیکن ایک چیز ہے, اگر آپ دیکھ لیں رشیا جو ہے, ٹھیک ہے نا, ایز ایمرجنگ, رشیا کا اسپوائلر کا رول جو ہے نا وہ کافی اسٹرانگ ہو گیا ہے. لیکن پھر بھی اگر کوئی صحیح لائک پاور ہے وہ ابھی بھی امریکہ ہی ہے, ٹھیک ہے نا. امریکہ کا پرابلم یہ ہے کہ وہ جس کانفلکٹ میں بھی اندر آتے ہیں نا, ہسٹورک پروپورشنز کا وہ چیز غلط کر دیتے ہیں اور پھر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. ابھی لگ رہا ہے کہ تھوڑا بہت یہ سیکھ گئے ہیں کہ شاید ہمیں ٹھہرنا پڑے جسی طریقے سے, کبھی سرچ کہتے ہیں, کبھی پتہ نہیں کیا کہتے ہیں. اچھا چلیں, آخر میں راحیل شریف صاحب, میاں نواز شریف صاحب دونوں گئے تھے سالس کے طور پہ کہ کسی نہ کسی طرح سے یہ دونوں بھی بھائی بھائی ہو جائیں. اب دونوں نہیں رہے اپنے عہدوں پر, شاید خاقان عباسی صاحب اور قمر باجوہ صاحب جا سکتے ہیں اور ان کی بھی فرینڈ شپ کروا سکتے ہیں. چلے جائیں, چائے پی کے آ جائیں بس. نہیں, تعریف بہت ہوئی تھی, ان کی دشمنی بہت بڑھ گئی ہے, یہ کیا کریں گے. وہ کہیں گے کہ دیکھیں جی آپ بھی لیڈر ہیں, ہم بھی لیڈر ہیں اس مسلم دنیا کی, سب کو ساتھ میں لیڈر. میں آپ کو بتاتا ہوں ہم کیا کر سکتے ہیں. ہم صرف یہ کر سکتے ہیں, ہم سعودی جاتے ہیں کہ دیکھیں ہم لگیں گے نیوٹرل لیکن آپ کے ساتھ, پھر ہم ایران جائیں گے لگتے ہیں کہ نیوٹرل آپ کے ساتھ, جو میرے خیال سے پچھلے دفعہ یہی ہوا تھا, بس یہی کرتے ہیں آپ کے ساتھ. امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. مجھے اور فضیل زکا کو اپنی رائے سے بھی آگاہ کیجیے ٹویٹر اور فیس بک کے لنک کے ذریعے, اور اگلے ہفتے تک اجازت دیں. خدا حافظ.